آج ہم ایک بہت اہم اور نسبتاً نئے پاکستانی قانون پر بات کر رہے ہیں۔ جی۔ تشدد اور حراستی اموات یعنی ٹارچر اینڈ کسٹوڈیل ڈیتھس، روک تھام و سزا ایکٹ 2022۔ بالکل، یہ نومبر 2022 میں نافذ ہوا۔ تو آج ذرا اس قانون کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے کیا۔ ضرور۔ بنیادی مقصد تو اس کا یہی تھا کہ جو سرکاری اہلکار ہیں ان کے ہاتھوں حراست میں شہریوں پر تشدد نہ ہو۔ صحیح۔ اور یہ اقوام متحدہ کے کنونشن اور ہمارے اپنے آئین کے آرٹیکل 14 یعنی انسانی وقار، اس کی روشنی میں ہے۔ اچھا، تو پھر دیکھتے ہیں اس کے اہم نکات۔ سب سے پہلے تو یہ قانون کن چیزوں کو جرم کہتا ہے؟ مطلب تشدد کی کیا تعریف ہے اس میں؟ جی، یہ بہت اہم ہے۔ قانون کہتا ہے کہ تشدد کا مطلب ہے جب کوئی سرکاری اہلکار جان بوجھ کر کسی کو شدید جسمانی یا ذہنی تکلیف پہنچائے، کسی خاص مقصد سے، جیسے معلومات لینا، سزا دینا، دھمکانا یا کسی امتیاز کی بنیاد پر۔ اچھا، یعنی جان بوجھ کر تکلیف دینا۔ جی، لیکن وہ تکلیف جو قانونی سزا کے طور پر دی جائے وہ اس میں شامل نہیں۔ ٹھیک۔ اور حراستی موت؟ وہ تو بہت سنگین بات ہے۔ جی بالکل، اس کی بھی وضاحت ہے۔ مطلب حراست کے دوران کسی کی موت ہو جائے، چاہے وہ تھانے میں ہو، جیل میں، گاڑی میں، گرفتاری کے وقت، کہیں بھی؟ ہاں، اگر موت کا تعلق تشدد سے ہے، براہ راست یا بالواسطہ، یہاں تک کہ اگر کسی کو رہا کیا اور فوراً بعد اس کی موت ہو گئی تشدد کی وجہ سے، تو وہ بھی شامل ہے۔ اوہ، یعنی کافی وسیع رکھا ہے اس کو۔ اچھا، پھر اس میں حراستی زیادتی اور ظالمانہ سلوک بھی لکھا ہے۔ جی۔ حراستی زیادتی کا مطلب ہے کہ سرکاری اہلکار اپنے عہدے کا غلط فائدہ اٹھا کر حراست میں کسی کے ساتھ زیادتی کرے۔ صحیح۔ اور ظالمانہ، غیر انسانی یا تذلیلہ میں سلوک، یہ وہ رویہ ہے جو شاید تشدد کی قانونی تعریف میں نہ آئے، لیکن وہ کسی کی شدید تذلیل یا تحقیر کا باعث بنے، یعنی وقار مجروح کرے۔ بالکل۔ اور حراست کی تعریف بھی بہت وسیع ہے، صرف جیل یا تھانہ نہیں، کسی بھی قسم کی نقل و حرکت پر پابندی۔ ٹھیک ہے، تو یہ کو ہو گئیں تعریفیں۔ اب اگر خدا نخواستہ ایسا واقعہ ہو تو تحقیقات کا کیا طریقہ ہوگا؟ کیا معمولی پولیس کارروائی ہوگی؟ نہیں، یہی ایک بڑا فرق ہے۔ اس قانون کے تحت ان جرائم کی تحقیقات کا اختیار صرف FIA کو دیا گیا ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کو۔ جی، اور یہ تحقیقات ہوں گی قومی کمیشن برائے انسانی حقوق یعنی NCHR، ان کی نگرانی میں۔ اچھا، یعنی ایک تو الگ ایجنسی، اوپر سے انسانی حقوق کمیشن کی نگرانی، یہ تو اہم قدم ہے۔ جی، مقصد شفافیت لانا ہے۔ اور میجسٹریٹ کا کیا کردار ہے؟ میجسٹریٹ کو اختیار ہے کہ اگر انہیں شک ہو کہ کسی قیدی پر تشدد ہوا ہے تو وہ فوراً میڈیکل کرانے کا حکم دے سکتے ہیں۔ اور اگر میڈیکل میں تشدد ثابت ہو جائے تو پھر میجسٹریٹ پابند ہے کہ وہ FIA کو بتائیں، اور مقدمہ چلے گا سیشن کورٹ میں، صرف سیشن کورٹ میں۔ ان سب کارروائیوں کے لیے کوئی وقت بھی مقرر کیا گیا ہے؟ مطلب کتنی دیر میں فیصلہ ہوگا؟ کوشش تو کی گئی ہے کہ تیزی ہو۔ ہدایت یہ ہے کہ تحقیقات 30 دن میں، ٹرائل 3 ہفتے میں اور اپیل 30 دن میں نمٹائی جائے۔ یہ تو بہت ہی تیز رفتار ٹائم لائنز ہیں۔ 30 دن میں تحقیقات۔ خیر، سزاؤں پر آتے ہیں۔ اگر کوئی سرکاری اہلکار مجرم ثابت ہو جائے تو سزائیں جرم کے حساب سے ہیں۔ اگر تشدد کا جرم ہے تو سزا وہی ہوگی جو پاکستان پینل کوڈ میں اس قسم کی چوٹ یا نقصان کے لیے ہے، یعنی PPC والی سزا۔ جی، اور یہ ناقابل ضمانت ہے اور ناقابل راضی نامہ، یعنی ضمانت نہیں، صلح نہیں۔ سخت ہے۔ اور حراستی موت کی صورت میں؟ اس کی سزا PPC کی دفعہ 302 کے تحت ہوگی، قتل کی سزا۔ یعنی سزائے موت یا عمر قید۔ جی، یہ بھی ناقابل ضمانت ہے، لیکن یہ قابل راضی نامہ ہے، مطلب صلح کی گنجائش ہے۔ اور حراستی زیادتی؟ اس پر ملک کے جو ریپ کے قوانین ہیں وہ لاگو ہوں گے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جھوٹی شکایت درج کروا دے بدنیتی سے؟ اس کا بھی سدے باب کیا گیا ہے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ شکایت جھوٹی تھی یا بدنیتی پر مبنی، تو شکایت کرنے والے کو بھی وہی سزا ہو سکتی ہے جو تشدد کے جرم کی ہے۔ اچھا، یعنی غلط الزام لگانے کی بھی سزا ہے؟ جی، تاکہ اس قانون کا غلط استعمال نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خاص باتیں اس قانون میں؟ ہاں، چند اور اہم چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ تشدد سے اگر کوئی بیان لیا جائے یا کوئی اعتراف کروایا جائے تو وہ ملزم کے خلاف ثبوت نہیں مانا جائے گا۔ بالکل، یہ تو اصول ہے۔ جی،
ہاں، اگر وہ بیان خود تشدد کرنے والے اہلکار کے خلاف استعمال ہو رہا ہو تو وہ الگ بات ہے۔ صحیح۔ دوسرا، خواتین کو صرف معلومات لینے کے بہانے حراست میں نہیں رکھ سکتے، اور ان کی گرفتاری، حراست، یہ سب صرف خاتون اہلکار ہی کر سکتی ہے۔ یہ بھی اہم نکتہ ہے۔ سرکاری اہلکاروں پر الزام لگنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ اگر الزام بظاہر درست لگے، مطلب پرائما فیشی کیس بنتا ہو، تو اہلکار کو معطل کیا جا سکتا ہے یا وہاں سے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر سزا ہو جائے تو جب تک وہ اپیل میں بری نہیں ہوتا، وہ سرکاری ڈیوٹی نہیں کر سکے گا۔ اور متاثرین اور گواہوں کا تحفظ؟ اس کا بھی ذکر ہے کہ ان کے تحفظ کا انتظام کیا جائے گا، اور یہ قانون دوسرے قوانین پر فوقیت رکھے گا۔ مطلب اگر کسی اور قانون میں کچھ اور لکھا ہو تو اس معاملے میں یہی قانون چلے گا۔ ٹھیک۔ اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قانون کی تشہیر کرے، لوگوں کو بتائے اور سرکاری اہلکاروں کو ٹریننگ دے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ ایکٹ پاکستان میں حراستی تشدد کو روکنے، اس کی تحقیق کرنے اور ذمہ داروں کو سزا دینے کے لیے ایک مکمل نظام بنانے کی کوشش ہے۔ جی، کاغذ پر تو یہ واقعی ایک جامع فریم ورک لگتا ہے۔ تعریفیں، طریقہ کار، سزائیں، جواب دہی، تحفظ، سب پہلوؤں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بالکل۔ اصل بات تو اب اس کے نفاذ کی ہے۔ یقیناً عمل درآمد ہی اصل امتحان ہے۔ اور ایک بات جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ٹائم لائنز ہیں۔ 30 دن میں تحقیقات، 3 ہفتے میں ٹرائل، یہ عملی طور پر کتنا ممکن ہے؟ جی، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اور کیا اس جلدی میں کہیں تحقیقات کا معیار متاثر تو نہیں ہوگا؟ یہ وہ پہلو ہے جس پر نظر رکھنی ہوگی۔ بالکل، یہ وقت ہی بتائے گا کہ یہ ٹائم لائنز کتنی قابل عمل ہیں اور ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔